بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، ایک کوڑی تھا، دوسرا گنجا اور تیسرا اندھا تھا۔ اللہ رب العزت نے ان کو آزمانا چاہا اور ان کے پاس ایک فرشتے کو بھیجا۔ پہلے وہ کوڑی کے پاس آیا اور پوچھا، تجھ کو کیا چیز پیاری ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے اچھی رنگت اور خوبصورت کھال مل جائے اور یہ بلا مجھ سے جاتی رہے جس سے لوگ مجھ کو اپنے پاس بیٹھنے نہیں دیتے اور گھن کرتے ہیں۔ اس فرشتے نے اپنا ہاتھ اس کے بدن پر پھیر دیا، اسی وقت وہ بالکل ٹھیک ہو گیا اور اچھی کھال اور خوبصورت رنگت نکل آئی۔ پھر پوچھا، تجھ کو کون سے مال سے زیادہ رغبت ہے؟ اس نے کہا، اونٹ سے۔ بس ایک گابن اونٹنی بھی اس کو دے دی اور کہا، اللہ تعالیٰ اس مال میں برکت دے۔ پھر وہ گنجے کے پاس آیا اور پوچھا، تجھ کو کون سی چیز پیاری ہے؟ اس نے کہا کہ میرے بال اچھے نکل آئیں اور یہ بلا مجھ سے جاتی رہے کہ لوگ جس سے گھن کرتے ہیں۔ فرشتے نے اپنا ہاتھ اس کے سر پر پھیر دیا، وہ فوراً ٹھیک ہو گیا اور اچھے بال نکل آئے۔ پھر پوچھا، تجھ کو کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا، گائیں۔ بس اس کو ایک گابن گائیں دے دی اور کہا، اللہ رب العزت تیرے اس مال میں برکت بخشے۔ پھر فرشتہ اندھے کے پاس آیا اور پوچھا، تجھ کو کیا چیز چاہیے؟ اس نے کہا، اللہ تعالیٰ میری نگاہ درست کر دے کہ میں سب آدمیوں کو، سب لوگوں کو دیکھ سکوں۔ اس فرشتے نے آنکھوں پر ہاتھ پھیر دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی نظر درست کر دی۔ پھر پوچھا، تجھ کو کیا مال پیارا ہے؟ اس نے کہا، بکری۔ بس اس اندھے کو ایک بکری دے دی۔ تینوں کے جانوروں نے بچے دیے۔ تھوڑے دنوں میں اس شخص کے اونٹوں سے جنگل بھر گیا اور دوسرے کی گائیں سے اور تیسرے شخص کی بکریوں سے۔ پھر وہ فرشتہ اللہ رب العزت کے حکم سے اسی پہلی صورت میں کوڑی کے پاس آیا اور کہا، میں ایک مسکین آدمی ہوں، میرے سفر کا سامان ختم ہو چکا ہے اور میرے پہنچنے کا کوئی وسیلہ بھی نہیں، اوپر اللہ رب العزت ہیں اور پھر تو، میں اس اللہ کے نام پر جس نے تجھ کو اچھی رنگت اور عمدہ کھال عنایت فرمائی، تجھ سے ایک اونٹ مانگتا ہوں کہ اس پر سوار ہو کر اپنے گھر پہنچ جاؤں۔ وہ بولا، یہاں سے چل دور ہو جا، مجھے اور بہت سے حقوق ادا کرنے ہیں، تیرے دینے کی اس میں کوئی گنجائش نہیں۔ فرشتے نے کہا، شاید تجھ کو میں پہچانتا ہوں، کیا تو کوڑی نہیں تھا کہ لوگ تجھ سے گھن کرتے تھے، اور کیا تو مفلس نہ تھا، پھر تجھ کو خدا نے اس قدر مال عنایت فرمایا؟ اس نے کہا، واہ کیا خوب، یہ مال تو میری کئی پشتوں سے باپ دادا کے وقت سے چلا آ رہا ہے۔ فرشتے نے کہا، اگر تو جھوٹا ہو تو خدا تجھ کو ویسا ہی کر دے جیسا تو پہلے تھا۔ پھر وہ فرشتہ گنجے کے پاس اسی پہلی صورت میں آیا اور اسی طرح اس سے بھی سوال کیا اور اس نے بھی ویسا ہی جواب دیا۔ فرشتے نے کہا، اگر تو جھوٹا ہو تو خدا تجھ کو ویسا ہی کر دے جیسے تو پہلے تھا۔ پھر اندھے کے پاس اسی پہلی صورت میں آیا اور کہا، میں مسافر ہوں، بے سامان ہو گیا ہوں، آج مجھے تیری مدد کی ضرورت ہے، اوپر اللہ ہے اور نیچے تو، میرا وسیلہ بن، میں اس کے نام پر جس نے دوبارہ تجھ کو نگاہ بخشی، تجھ سے ایک بکری مانگتا ہوں کہ اسے اپنی کاروائی کر کے اپنا ذریعہ بنا کے سفر پورا کر سکوں۔ اس نے کہا، بے شک میں اندھا تھا، اللہ رب العزت نے محض اپنی رحمت سے مجھ کو نگاہ بخشی، جتنا تیرا جی چاہے لے جا اور جتنا تیرا دل چاہے چھوڑ جا، خدا کی قسم کسی چیز سے میں تجھ کو منع نہیں کروں گا۔ فرشتے نے کہا کہ تجھے اپنا مال مبارک ہو، تو اپنا مال اپنے پاس رکھ، مجھ کو کچھ نہیں چاہیے، فقط تم تینوں کی آزمائش تھی سو ہو چکی، خدا تجھ سے راضی ہوا اور ان دونوں سے ناراض ہوا۔ اس کا فائدہ یہ ہے، دیکھو دوستو، خیال کرنا چاہیے کہ ان دونوں کو ناشکری کا کیا نتیجہ ملا کہ تمام نعمت چھن گئی اور وہ جیسے تھے ویسے ہی رہ گئے اور خدا ان سے ناراض ہوا، دنیا اور آخرت میں دونوں نامراد رہے۔ اور اس شخص کو شکر کی وجہ سے کیا عوض ملا کہ نعمت بحال رہی اور خدا اس سے خوش ہوا، وہ دنیا اور آخرت دونوں میں شاد و بامراد ہوا۔ دوستو، کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جو کہ ہماری زندگی بدل دیتے ہیں، اس کو ثواب سمجھ کر آگے شیئر لازمی کیجیے گا۔ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔